السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے جو سورۃ البلد ہم نے مکمل کی تھی. سورۃ الشمس ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والشمس وضحاها. سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم. وضحاها یعنی اس کی روشنی کی قسم. سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم. دہا کے معنی چاش کے وقت کے بھی ہیں جب سورج خاصا بلند ہوتا ہے، اور اس وقت کی دھوپ بھی، جبکہ روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی اہل زمین کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے. والقمر اذا تلاها. اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آ جائے. تالا بمعنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا. یعنی مہینے کے اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکل آتا ہے. والنہار اذا جلاها. اور دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کرتے، یعنی جب دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور تمام اشیاء کو نمایاں کر دیتا ہے. واللیل اذا یغشاها. اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، یعنی جب رات کی تاریکی چھا جائے اور سورج کی روشنی کا نشان تک باقی نہ رہے. والسماء وما بناها. اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ ماں کو من کے معنی میں لیا جائے، اور اس کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں، اس لحاظ سے اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو اوپر مذکور ہے. دوسرا یہ ہے کہ ماں کو ماں کے معنی میں ہی سمجھا جائے. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آسمان کی قسم جیسا کہ اسے شان و عظمت والا بنایا ہے. ٹھیک ہے، آسمان کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. آسمان کو بنانے والی ذات خود ہی اتنی شان و عظمت والی ہے. والارض وما طحاها. اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، یعنی زمین کو اس طرح پھیلا دیا کہ وہ مخلوق کی بود و بائش کے قابل بن جائے، انہیں کھانے کو رزق فراہم ہوتا رہے اور رہائش بھی فراہم ہوتی رہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا. انسان فطرت اور نیک اور محض پیدا کیا گیا ہے، یعنی نفس کو پیدا کرنے کے بعد اس میں وہ تمام ظاہری اور باطنی قوتیں رکھ دیں جن سے کام لے کر ویسے سب کام سر انجام دے سکے جن کے لیے اسے پیدا کیا گیا. سواہا کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ انسان پیدائشی طور پر نہ گنہگار پیدا ہوتا ہے جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی شر پسند پیدا ہوتا ہے جیسے کہ بعض گمراہ فرقوں کا خیال ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں راستی اور سچائی ودیت کی گئی ہے. جھوٹ بولنا وہ بعد میں سیکھتا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے. دوسروں کی بدخواہی اور عذاب پہنچانا وہ بعد میں سیکھتا ہے. اس کی فطرت میں توحید ہے. شرک کرنا وہ بعد میں سیکھتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی. الہام کے معنی ہے جو بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے بغیر کسی واسطے کے دل میں ڈال دی جائے، اور بمعنی سمجھ اور بصیرت عطا فرمانا، توفیق دینا. الہام شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. وہی اور الہام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ الہام کا اطلاق صرف ذیل عقول پر ہوتا ہے جبکہ وہی عام ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ الہام کا تعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے جبکہ وہی میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے. الہام کی 3 صورتیں. الہام کی کئی صورتیں. ایک صورت وہ ہے جسے ہم فطری وحی کہہ سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے چوزے کو پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنا سکھا دیا، یا مچھلی کو پانی میں تیرنا، یا شہد کی مکھی کو چھتے جیسا حیرت انگیز گھر بنانا سکھا دیا، یا انسان کے بچے کو ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا اور دودھ چوسنا سکھا دیا. اگر اللہ تعالیٰ فطرت میں یہ باتیں نہ رکھتا تو پیدا ہونے والے نادان بچے کو ایسی باتیں سکھانے کا کوئی ذریعہ ہی نہ تھا. الہام کی دوسری صورت کسی ایسی بات کا یکدم سوجھ جانا
جو انسان کی ذہنی کاوش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سائنس کے جتنے انکشافات اور ایجادات ہوئی ہیں وہ انسانوں کی ذہنی کاوش کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایسی الہام کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں۔ الہام کی تیسری صورت کا تعلق صرف اخلاقیات سے ہے اور یہی اس آیت میں مذکور ہے، یعنی ہر انسان کی فطرت میں خیر و شر کی تمیز رکھ دی گئی ہے۔ پھر انسان کا ضمیر انسان کو ہر وقت متنبہ بھی کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات اسے برا کام کرنے پر سخت ندامت محسوس ہوتی ہے اور کسی سے بلائی کرنے پر انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ احساس و امتیاز ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصور سے خالی نہیں رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے نفس کو سنوار لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اسے خاک آلود رکھا۔